میں اس سے پہلے عرض کرتا رہا برادران اسلام، میری بات آپ مذہبی حلقے سے درخواست ہے، تھوڑی سی توجہ دے۔ میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ جتنے بھی دنیا کی مذاہب کے ممالک ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے وہ اسرائیل ہو، وہ اپنی مذہبی کتب کے ذریعے پالیسیز بنا رہے ہیں۔ یہ جھوٹ بات ہے کہ انہوں نے مذہب کو اٹھا کے ایک طرف پر رکھا ہوا ہے اور جناب وہ ترقی کر رہے ہیں۔ اگر مذہب کو انہوں نے ایک طرف رکھا ہوا ہے، اگر وہ ترقی کر رہے ہیں، تو پھر جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ جب دھماکے ہوئے، جب اس کو گرایا گیا، تو بغیر ابھی پوری بلڈنگ گری بھی نہیں تھی، امریکہ کا صدر کہتا ہے جی ہم کروسیڈ وار کریں گے۔ اس کو تو پتہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر امریکہ کے صدر کو تو پتہ بھی نہیں چاہیے کروسیڈ وار کیا ہوتی ہے۔ اگر انہوں نے صرف اگر مذہب کو کلیساؤں میں رکھا ہوا ہے، امریکہ کو تو یہ پھر آواز کرتا۔ ہم نے جاپان پہ جو نا وہ حملے کیے تھے ایٹمی، ہمارے روس کے ساتھ سر جنگ چل رہی ہے، ہمارے چین کے ساتھ، اس کے جناب ان کے خلاف آواز کرتا، ایک دم ایک آواز کرتی کروسیڈ وار کی، اور چل پڑا افغانستان کی طرف اپنی طاقتوں لے کر، بدبت ہاتھیوں کو لے کر۔ جب سے میرے پیر مرشد نے فرمایا کہ افغانستان میں امریکہ کے آنے کے بعد ہماری ہر پروگرام جو ہے استحکام پاکستان امن کار پر ہوتی، اور ہر مغرب کی نماز کے بعد ہمیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ سورہ فیل کی تلاوت کرو، جس طرح اللہ نے کعبے کی حفاظت کی ابراہ کے بد ہاتھیوں سے، اس طرح یہ جو ہاتھی آئے ہوئے ہیں، بدمست ہاتھی جو افغانستان میں آئے ہیں دین کو ختم کرنے کے لیے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے تقریر کو اشاعت ثانی اسلام کے غلبے کو روکنے کے لیے جو بدمست ہاتھی آئے ہوئے ان کا تریاق ہو سکے، کیونکہ روحانی طریقے سے ہی تریاق ہو سکتا ہے، مادی طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ اگر آج معاشرے کے اندر یہ اعتدال ختم ہوا ہے، اس اعتدال کو لانے کے لیے ہم نے تھوڑا اولیاء کرام کی زندگی کا تجزیہ کرنا ہوگا۔ آپ دیکھیں اولیاء کرام کی زندگیوں کو، میں قرآن کی آیت کی طرف آنا چاہوں گا۔ آپ دیکھیں اولیاء کرام کو، اپنی حیات میں دیکھیں، ان کے مرنے کے بعد بھی دیکھیں، ان کے مزاروں سے فیض جاری ہے۔